رسالت مآب کا دربار لگا۔ یہاں پہ اب ایک میں چھوٹے ہوتے مولا حسین ان کا ایک جملہ عرض کر دوں، گزارش کر دوں۔ مولا حسین چھوٹے تھے، 3 یا 4 سال کے تھے۔ ایک میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی، بچہ پیدا ہوا۔ بیوی نے کہا کہ یہ بچہ تیرا ہے، شوہر نے کہا نہیں، یہ بچہ میرا نہیں، میں قسم کھاتا ہوں یہ بچہ میرا نہیں۔ بیوی نے کہا مجھے رسول خدا کی رسالت کی قسم یہ بچہ تیرا، مجھے علی کی امامت کی قسم یہ بچہ تیرا۔ لڑائی بڑھ گئی، جھگڑا زیادہ ہو گیا۔ محلے سے بزرگ آ گئے، کوئی بزرگ آ کے کہتا بندہ خدا کیوں لڑتے ہو؟ بھائی جب کائنات کے عادل سردار موجود ہیں، سید الانبیاء موجود ہیں، نبیوں کے سردار موجود ہیں، تو تمہیں آپس میں لڑنے مرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو ان کے ساتھ فیصلہ کروا، ان کے پاس جو فیصلہ کروا لو، وہ بتا دیں گے کہ یہ بچہ حلال زادہ ہے یا حرام زادہ۔ بندے کو سمجھ آ گئی، اس نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے، جب وہ عادل ہیں، سید الانبیاء ہیں، فیصلہ کر دیں گے۔ اب مسجد بھری ہوئی ہے، مجمع بیٹھا ہوا ہے، صحابی ہیں، وہ غیر لوگ نہیں ہیں، صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، رسول خطبہ فرما رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، باہر سے بی بی نے بچہ اٹھایا ہوا ہے، پیچھے پیچھے مرد ہے، کہ چلتے چلتے دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ اندر آ گیا، یا رسول اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد، ہمارا فیصلہ کریں، ہمارا فیصلہ۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ یہ نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا، ہمارے لیے، ہم کو سمجھانے کے لیے کیا ہوا؟ کہا کہ مولا یہ بندہ میرا شوہر ہے، یہ کہہ رہا ہے یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ ہاں بھئی تم کیوں کہتے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں گھر میں نہیں تھا، یہ بچہ پیدا ہوا ہے، مجھے شک ہے یہ میرا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تجھے شک ہے یہ بچہ تیرا نہیں ہے، تو کہتی ہے کہ یہ بچہ اس کا ہے، تجھے ہماری رسالت کی قسم؟ جی، مولا علی کی امامت کی قسم بچہ اس کا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ روایت میں جملہ ہے، اہل سنت کی روایت میں جملہ ہے کہ 1 مہینے کا بچہ، 1 مہینے کا، اور شیعہ حضرات کی روایت کے مطابق 3 دن کا بچہ، 3 یا 4 دن کا بچہ۔ پاک رسول فرماتے ہیں بی بی اس بچے کو یہاں لٹا دو، زمین پہ، بچے کو زمین پہ لٹا دو۔ شوہر بھی دیکھ رہا ہے، بی بی بھی دیکھ رہی ہے، بچہ زمین پہ لیٹ گیا۔ 1 مہینے کا چلو لگا لیں، اہل سنت کی بات مان جاتے، 1 مہینے کا بچہ زمین پہ لیٹ گیا۔ رسول فرماتے ہیں صحابہ دیکھو، یہ بندہ کہتا ہے یہ بچہ میرا نہیں ہے، یہ بی بی کہتی ہے بچہ اس کا ہے۔ جی یا رسول اللہ، ابھی فیصلہ ہوگا کہ یہ بچہ اس کا ہے کہ نہیں ہے۔ یہ بھی بات ہوئی تھی، امام حسین علیہ السلام آ رہے ہیں 3 یا 4 سال کے، دروازہ کراس کیا، مولا صحابہ کے ساتھ ساتھ گزرنے لگے، اور رسول خدا فرما رہے ہیں اس کو بچے کو لٹا دو، بچہ لیٹا ہوا، میاں بیوی دیکھ رہے ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں، 1 مہینے کا بچہ ہاتھوں اور پاؤں گھٹنوں پہ کھڑا ہو رہا ہے۔ اتنے میں حسین قریب آتے گئے، یہ بچہ کھڑا ہوتا گیا، حسین اور قریب آئے، یہ بچہ کھڑا ہونے لگ گیا۔ یہ بس جیسے ہی امام حسین علیہ السلام 3 یا 4 سال کے مولا حسین پاس سے گزرنے لگے، یہ بچہ جو ہے یہ دونوں ہاتھ امام حسین کے، زہرا کے بیٹے کے، علی کے بیٹے کے، رسول کے بیٹے کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے، دونوں ہاتھ رکھ کے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے حسین ایسے نہ گزریں، میرا فیصلہ تو کر دیں، میں حلال زادہ ہوں کہ حرام زادہ ہوں، سبحان اللہ، میرا فیصلہ تو کریں۔ اتنے میں رسول نے یوں پسینہ صاف کیا، پسینہ صاف کر کے فرمایا اے بندہ خدا بچہ اٹھا لے، یہ بچہ تیرا ہے، یہ بچہ تیرا ہے۔ صحابہ بھی حیران ہو گئے، وہ بندہ بھی حیران ہو گیا، یا رسول اللہ فیصلہ تو ہوا نہیں، بات تو ہوئی کوئی نہیں، کوئی آپ نے دلیل تو دی کوئی نہیں، آپ نے فرما دیا بچہ تیرا ہے۔ آپ نے فرمایا غور نہیں کیا، وہ حسین کو کوئی حرامی نہیں مانتا، حسین کو جب بھی مانے گا حلالی مانے گا۔ سبحان اللہ، میرے حسین کا اگر اس نے احترام کیا نا
تو یہ حرام زیادہ نہیں ہو سکتا، یہ حلالی ہے، حلالی ہی حسین کو مانتا ہے۔ حرامی کا کام تو یزید کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا تو کام ہے 3 یا 4 سال کے امام حسین علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام تھے۔ ایک پادری آیا، ایک عیسائی آیا، کوئی ایمان والا آیا جس کو رسول خدا پر بھی یقین تھا، اعتماد تھا۔ وہ آیا آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ، میں آپ کا تو نہیں ہوں، لیکن مجھے یقین ہے آپ اللہ کے ہیں، مجھے بیٹا دے دیں، مجھے بیٹا دے دیں۔ جب کہا کہ مجھے بیٹا دے دیں، سوری، تو مجھے بیٹا دے دیں، جب آپ نے دیکھا آسمان کی طرف، زمین کی طرف، لوح محفوظ، آپ نے فرمایا تیری قسمت میں بیٹا نہیں ہے۔ اس نے کہا مولا دے دے، کہا تیری تقدیر میں نہیں ہے۔ مولا بیٹا دے دے، تیری زندگی میں ہے ہی نہیں بیٹا۔ پریشان ہو کے یہ عیسائی باہر نکلا روتا ہوا کہ آج رسول کے دربار سے واپس آ گیا ہوں، اتنا بڑا رسول ہے، اس کے دربار سے واپس آ گیا ہوں، میرا بچہ ہی نہیں۔ مولا حسین آ رہے تھے، مولا حسین نے دیکھا یہ حسینیت، یہ ہے حسین، یہ غور رکھیے۔ مولا حسین جب 3 یا 4 سال کے تھے، مولا حسین آ رہے، دیکھا کہ نانا کے دربار سے روتا ہوا بندہ آ رہا۔ آگے کہا کہ کیا ہوا؟ اس نے غور نہیں کیا، بچہ ہے، بچے پہ کیا غور؟ آگے پکڑ کے نا تھپکی لگا کے فرماتے ہوا کیا ہے، کیوں پریشان ہے؟ اس نے غور کیا، یہ بچہ عام نہیں ہے، یہ بچہ کوئی عام نہیں ہے، یہ وہ بچہ ہے جو رسول کو بھی روک سکتا ہے، یہ وہ بچہ ہے جو نماز میں رسول کی پشت پہ بیٹھ سکتا ہے، یہ کوئی عام نہیں ہے۔ کہا کہ اچھا آپ حسین ہو؟ جی جی میں حسین۔ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا اتنے بڑے دربار میں گئے تھے، بغیر وکیل کے چلے گئے، اتنے بڑے دربار میں آنا، آؤ میرے ساتھ آؤ، میں تمہارا وکالت کرتا ہوں، تمہارا وکیل بن کے جاتا ہوں۔ نانا کے دربار سے بچہ لینا کوئی مشکل ہے، آؤ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اس نے انگلی پکڑ، اب حسین علیہ السلام کی انگلی پکڑی، حسین جس کا سہارا بن جائے اس کو بھلا کیا چاہیے؟ اب عیسائی نے انگلی پکڑ کے سوچا واہ میرا مالک، آج حسین میرا سہارا بن گیا۔ بس الاعمال بالنیات، جس کی نیت میں حسین سہارا ہو اسے اللہ خالی واپس کرے گا۔ آگے دربار میں، جب دربار میں آئے تو آ کے چھوٹے سے حسین، نانا جی لال جی میرا بیٹا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کا چین، جی میرا حسین، کیا ہوا؟ نانا اس کو بیٹا، یہ بیٹا لینے آیا تھا۔ میرا لال ہاں اس کی تقدیر میں نہیں ہے۔ نہیں نانا میں نے 1 دیا۔ بیٹا لوہے محفوظ پہ نہیں ہے۔ نانا میں نے 2 دیے۔ نانا بیٹا اس کی تقدیر میں نہیں ہے، قسمت میں نہیں ہے۔ نانا میں نے 3 دیے۔ رسول فرما رہے ہیں نہیں ہے، اور حسین فرما رہے ہیں میں نے 1 دیا، میں نے 2 دیے، میں نے 3 دیے، میں نے 4 دیے، 5 6 7۔ جب 7 پہ پہنچا یہ عیسائی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بس میرا حسین، بس مجھے آ گئے، مجھے 7 مل گئے، مجھے اتنا یقین ہو گیا۔ اچھا یہاں پہ یہ بات غور میں رہے کہ یہ نہیں ہے کہ نانا ناکام ہو گیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جی حسین کی فضیلت بڑھا دی، نانے سے بڑھا دیا، رسول سے بڑھا دی۔ نہیں نہیں، رسول نے آج اپنے آپ کو پیچھے کر کے بتایا کہ جس کا حسین اتنا بڑا ہے،
اس کا رسول نانا کتنا بڑا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میں اپنے حسین بچے کی عظمت دکھا کے بتانا چاہتا ہوں، جن کا چھوٹا سا حسین اتنی عظمت والا ہو، ان کا بڑا رسول کتنی عظمت والا ہوگا، اللہ ان کے بابا کتنی عظمت والے، ان کی ماں کتنی عظمت والے۔ تو اس راہب کو، اس یحییٰ کو، اس بندے کو 7 بچے ملے، جو 7 بچے کربلا کے شہداء کی انتظار میں، وہ 7 کے 7 اس نے کہا میں قربان کروں، اللہ استقبال کے لیے تیار کروں۔ وہ بندہ اس وقت تک موجود رہا۔ یہ کہنا ضروری ہے کہ رسول نماز پڑھیں، مدینے کی مسجد ہو، مسجد نبوی، چھوٹے سے حسین ہوں، صحابہ کے درمیان میں سے گزرتے ہوئے، صحابہ کی صفیں لگی ہوئی ہیں، جماعت ہو رہی ہے، سجدے میں ہے، سب صحابہ کے کسی کے اوپر پاؤں آ رہا ہے، کسی کے سائڈ پہ پاؤں آ رہا ہے، حسین چھوٹے سے حسین گزرتے جا رہے ہیں، گزرتے جا رہے ہیں۔ اس جگہ پہ پہنچے جہاں رسول خدا نماز پڑھ رہے تھے، سارے سجدے میں، رسول بھی سجدے، آرام سے جا کے رسول کی پشت پہ بیٹھ گئے۔ اچھا، یہ نہیں ہے کہ آگے پیچھے جب پہلے بیٹھا کرتے تھے نا کاندھوں پہ، تو بال پکڑ لیتے، زلفیں پکڑ لیتے تھے، اس وقت سواری بنا لیتے تھے، اپنی سواری کہ میری سواری ہے، میں سوار ہوں۔ آج سواری بنا کے نہیں بیٹھے، آج حسین علیہ السلام نے حسین رسول خدا کے سر کی طرف منہ نہیں کیا، یعنی کعبے کی طرف منہ نہیں کیا، کعبے کی طرف پشت کر کے صحابہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے۔ ادھر صحابہ ہے، ادھر منہ کر کے بیٹھے، یعنی یوں کہوں کہ آج حسین رسول کو اپنا ممبر بنا کے بیٹھ گئے۔ رسول میرا ممبر ہے، اسی لیے تو کہتا ہے ممبر حسین۔ یہ بڑا مقام ہے اس ممبر رسول کا۔ بیٹھ گئے صحابہ کی طرف، ایک سجدہ، پھر ایک سجدہ، پھر دوسرا سجدہ، 2 سجدے ہوتے ہیں ایک رکعت۔ اب سجدے میں ہے رسول، حسین بیٹھے یوں، ادھر رسول کا منہ ہے کعبے کی طرف، ادھر پشت ہے حسین کی، حسین بچے ہیں، حسین بیٹھے ہوئے، صحابہ اٹھتے ہیں، دیکھا حسین، پھر سجدے میں، پھر صحابہ اٹھے کہ بھئی اتنی دیر ہو گئی ہے، پھر اٹھے، پھر دیکھا حسین، پھر سجدے میں۔ اب وہ کہاں گئے جو بندے کہتے تھے آدم کو ایک سجدہ کروایا گیا؟ یہاں 72 سجدے ہو گئے، 2 سجدے تو رسول خدا نے اللہ کو کیے، اب یہ 70 سجدے جو ہیں وہ سارے کے سارے حسین کو کروائے جا رہے ہیں۔ اللہ نے فضیلت بتائی ہے کہ ممبر رسول یعنی پشت رسالت پر بیٹھ کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اٹھ گئے، نہیں پھر چلے گئے، رسول اٹھ گئے، نہیں پھر چلے گئے، 70 سجدے کروا کے۔ اچھا، 70 دفعہ ہوا؟ جی، 70 دفعہ یہ سجدے کرتے ہیں، پھر اٹھتے، کرتے ہیں، پھر اٹھتے۔ اللہ 2 سجدے تو اللہ کے تھے، باقی 70 سجدے اللہ نے وہ 72 شہداء کربلا کے بنا دیے۔ حسین آج تو نے 72 شہداء کے اوپر مہر لگا دی ہے، تو نے میری راہ میں 72 قربان کر، یعنی یہ وہ ہے حسین۔ اور یہاں پر میں یہ بھی بتا دوں، کیونکہ ذکر محمد و آل محمد ہے، یہ سجدہ ہے رسالت باب کا، اس سجدے میں حسین بیٹھے ہیں، اللہ فرما رہا ہے میرا حبیب سجدے سے سر نہیں اٹھانا اتنی دیر تک جب حسین خود اپنی رضامندی سے اتر جائے۔ تو نے حسین کو نہیں اتارنا، حسین رضامندی سے، اپنی خوشنودی سے، جس حسین کی خوشنودی اللہ کو چاہیے، اللہ جس کی رضا پہ راضی ہو، بھلا آپ اور میں کیا ہیں؟ جی، اب یہ ہے کہ مولا حسین بادشاہ پشت رسالت پہ نماز میں، سجدہ رسول ہے، سجدہ رسول میں
عبادت اللہ کی ہے، افضل رکن ہے سجدہ، اور سجدے میں حسین آ گئے پشت رسالت۔ ایک یہ صرف یہ نہیں ہے کہ امام حسین ہی صرف اتنی فضیلت رکھتے ہیں کہ وہ نماز میں آ جائیں تو نماز ٹوٹتی نہیں ہے، بلکہ نماز کی بقا حسینیت کا نام ہے، اللہ حسین کی رضامندی کا نام ہے۔ اے میرا رسول، جب تک حسین اپنی رضامندی سے نہ اتر جائے، اس کو زبردستی نہیں اتارنا، سر نہیں اٹھانا، خود بخود نہ اٹھ جانا، میں اللہ دیکھ رہا ہوں۔ جب حسین راضی ہوگا وہ اتر جائے گا، جب حسین اتر جائے گا تو میں تجھے کہوں گا اٹھ جا، تو اٹھ جانا۔